نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملامت کیفیات وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العیون، علم بما كان قبل أن يكون، مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأبرار ونخبة الأخيار، زين الرسالة والنبوة، ينبوع الحكمة والفتوى، نبي الأنبياء وسفي الأصفياء، الذي بنوره استوت الأنوار واستنارت الشموس والأقمار، وبظهوره تجلت الأسرار، الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد، وعلى علي ابن عمه كاشف غمه، سيد الأولياء والأوصياء وسد الله الغالب، غالب على كل غالب، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار، خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام، أهل البيت المطهرين من الرس والآثام، ورحمة الله وبركاته، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز، صلوات بر محمد۔ موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا کہ حضرت امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اور مدینہ فاضلہ کا قیام۔ مدینہ فاضلہ کے اعتبار سے عرض کیا کہ تمام تر زمین کے رہنے والے انسان ظاہری طور پہ دو ہی گروہ ہیں، ایک اہل دین اہل مذہب ہیں اور دوسرا وہ ہیں جو بظاہر کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ دونوں طرح کے انسانوں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مستقبل، ایک ایسا فیوچر کہ جس میں تمام تر انسان جو ہیں مشکلوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے، زمین پہ ظلم ختم ہو جائے گا، عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا، اور انسان جس مقصد کے لیے اللہ نے خلق فرمایا ہے اس مقصد کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ یہ وہ خواب ہے جو تمام تر انسانوں نے دیکھا ہے، اہل دین نے بھی دیکھا ہے، اور اس کے مقابل خصوصاً آج کی دنیا میں مغرب میں جو تبدیلی آئی اس کے بعد بہت ساری نئی تھیوریز اور نئے نعروں نے جنم لیا، اور اس وقت انہی شعار اور انہی نعروں کا اس وقت پوری دنیا میں دور دورہ ہے،
اور خیال یہ ہے کہ دنیا کا اینڈ جو ہے جہاں پہ انسان کو سب کچھ میسر آئے گا وہ دنیا میں ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کا جو آئیڈیا ہے اس کے نتیجے میں انسان کو ساری خوشیاں میسر آ جائیں گی. لیکن اس کے مقابلے میں بہرحال اس وقت پوری دنیا میں سارے مذاہب زیر بحث نہیں ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں جس عقیدے کا ہم اظہار کر رہے ہیں قرآن نے اس انداز میں یوں بیان فرمایا ہے. سورہ مجادلہ کی آیہ مجیدہ کتب اللہ لأغلبن انا، اللہ نے لکھ دیا ہے لا اغلبن. عربی میں اگر اس جملے کو دیکھیں تو لام ہے لام تاکید یعنی یقیناً. اغلبن میں غالب ہوں گا. اغلبن میں جو نون ہے اس کے اوپر شد ہے، اس کا معنی بھی دو بار ہے انا یقیناً یقیناً بالفاظ دیکھیے. اور اس کے بعد کتبہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اس میں بھی یقین موجود ہے. تو گویا ہر طرح سے پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر خدا غالب ہوگا. تو عرض کیا خدا تو غالب ہے. اب یہ غلبہ کون سا غلبہ ہے؟ ظاہر ہے کہ غلبے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ پروردگار نے کائنات جو خلق فرمائی ہے، آیا یہ کائنات کی کوئی مخلوق اس کی قدرت سے باہر ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. دنیا کا کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اوپر اس کی حاکمیت ہے. خالق اپنی پوری کریشن، اپنی پوری کی پوری جو چیز اس نے خلق کی ہے اس کے اوپر اس کا اقتدار باقی ہے. اس کو آپ کہیں گے کہ یہ قدرت تکوینی ہے اس کی، یعنی کریشن کے اعتبار سے کریٹر اپنی تمام تر کریشن کی خصوصیات کو جانتا بھی ہے اور اس کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے. جیسے آج دنیا میں آپ انسانوں کی مخلوقات کا اگر جائزہ لیں تو انسان بھی ایسے ہی ہے کہ انسان نے جو چیز خلق کی ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی جانتا ہے. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. تو یہ غلبہ کون سا ہے؟ یہ غلبہ تکوینی نہیں ہے کہ اللہ مخلوق کے اوپر قادر ہے. اس غلبے سے مراد قانون خدا کا غلبہ ہے، یعنی نظام توحید کی حاکمیت کا سلسلہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا قانون خدا نافذ ہو کے رہے گا اور اللہ کی توحید کی حاکمیت انسان دیکھے گا کہ خدا کیسے قادر ہے. انسان قانون الہی کو دیکھے گا کہ اس قانون الہی کی عظمت کیا ہے. اور اس قانون الہی کو لانے والے کون تھے؟ ظاہر انبیاء تھے. اس اعتبار سے نبیوں نے اپنی تمام تر کوشش کی اور اس قانون کے حوالے سے انسانوں کو آمادہ کیا، لیکن ابھی تک یہ مقصد حاصل نہیں. ایسے ہی ایک صلوات اللہ فرمائیں انشاءاللہ. کیا مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ قانون اسلام جو انسانوں کی سعادت کے لیے آیا ہے، انسان کی بہتری کے لیے آیا ہے، انسان کو سکون اور امن دینے کے لیے آیا ہے، وہ قانون ابھی تک نظر نہیں آیا. عرض کیا کہ بنیادی طور پہ اس کے لیے ایک سیاست کی ضرورت ہے. لیکن کون سی سیاست؟ آیا سیاست اس معنی میں جو دنیا میں رائج ہے؟ نہیں. سیاست بمعنی تدبیر. زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت ائمہ ہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، ایک صلوات اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے. فرمایا انتم ساست العباد، انسانوں کے سیاستدان آپ ہیں. تو سیاست ائمہ کیا ہیں؟ انسانوں کے سیاستدان ہیں. تو اس سیاست سے کیا مراد ہے؟ اس سیاست سے مراد، اس سیاست کا معنی ہے تدبیر. اس سیاست کا معنی ہے تدبیر. تدبیر گویا تدبیر میں دو چیزوں کی ضرورت ہے
کسی بھی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے، کسی بھی پلان کو آگے بڑھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک آبجیکٹو واضح ہو، مقصد واضح ہو، اور اس مقصد تک، دوسرا نقطہ ہے اس مقصد تک پہنچنے کا ٹریک اور راستہ بھی معین ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خوب، اب مقصد کیا ہے کہ اس زمین پر اللہ کا نظام آ جائے، قانون الہی نافذ ہو جائے، قرآنی تعلیمات، انسان ان تعلیمات کو دیکھے کہ اس زمین کے اوپر وہ نافذ ہیں۔ یہ ہے ابتدا کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانوں میں اس زمین کے اوپر قانون الہی کو نافذ کرے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ، لیکن یہ آخری مرحلہ نہیں ہے۔ انسان کیا خالی اس زمین کے اوپر ایک عادلانہ نظام قائم ہو جائے کیا کافی ہے؟ نہیں، منزل اس سے آگے ہے، اس سے بھی آگے ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تیرا منتہائی مقصود خالی زمین نہیں ہے، اس زمین سے بالا تر تیرا پروردگار ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور مقصد کے دو مرحلے ہو گئے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ یہاں پہ عادلانہ نظام قائم ہو جائے۔ جب عادلانہ نظام قائم ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے اس آخری مقصد کی طرف بڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ انسان اپنے پروردگار کی طرف جانے کی قوت پیدا کر لے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی انسان میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ جب اچھا ماحول ہو تو اچھے انسان تربیت پاتے، جب ماحول اور انوائرمنٹ برا ہو جائے تو اچھے انسانوں کی تربیت کرنا ممکن نہیں رہتا، مشکل ہو جاتی ہے۔ پس عادلانہ نظام کے قیام کے نتیجے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اچھے انسانوں کی تربیت کریں۔ کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ اچھی قوم چاہتے ہو، مجھے اچھی مائیں دو تاکہ میں اچھی قوم دے سکوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ایسی، لہذا اچھا ماحول قائم کرنے کے لیے جو مختلف عناصر جن کے لیے جو ضروری ہیں تاکہ انسان اپنے اس مقصد کی طرف کامیاب ہو جائے، اس مقصد تک کامیاب ہونے کے لیے ماحول بنانا پڑے گا۔ اللہ تک جانے کے لیے زمین پہ اللہ والا ماحول ہو، زمین پر ربوبیت کا ماحول ہو، زمین پر عبودیت کا ماحول ہو، کہ انسان اس بندگی کے ماحول میں معبود کی طرف کیا کر سکے؟ معراج کر سکے، کہ انسان اس عالم مادہ سے نکل کر، اس عام زندگی سے نکل کر اس انتہا کی زندگی تک پہنچ سکے۔ اب دیکھیے، اس مقصد اور اس ٹریک تک پہنچنے کے لیے ایک مقصد کا تعین ضروری ہے اور ایک اس راہ کا تعین ضروری ہے، اور ان دونوں کے لیے پروردگار نے جو چیز بھیجی ہے، اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ثقلین کو بھیجا ہے۔ تو جو ہے انشاءاللہ ایک صلوات تعالیٰ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ثقلین والی بات تو آپ نے سنی، پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، دو گراں قدر، دو بھاری۔ اس کا مطلب ہے ان کا بھار اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ یہ بھاری نہیں ہے۔ ان میں ایک جو چیز ہے وہ قرآن ہے اور دوسری اطرت ہے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں اطرت کا وجود ضروری ہے۔ قرآن آپ کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے، اطرت آپ کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے، پس ایک طرف تو کریکلم موجود ہے اور دوسری طرف اس کریکلم کو پڑھانے والا استاد بھی موجود ہے۔
کریکلم موجود ہو، کتاب موجود ہو، کتاب پڑھانے اور سمجھانے والا کوئی نہ ہو تو انسان کتاب کو پڑھ نہیں سکتا، انسان کتاب کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور آپ نے دیکھا کتنی کتابیں آئی ہیں، ٹوٹل کتنی کتابیں؟ 4 آئی ہیں۔ نبی کتنے آئے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ثابت ہو گیا کہ کتاب کافی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ کتاب کافی ہوتی تو اللہ میاں صرف کتابیں بھیجتا؟ اللہ نے کتابیں تھوڑی بھیجی ہیں، اللہ نے استاد زیادہ بھیجے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو خصوصاً جن لوگوں کا تعلق واسطہ ہے وہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے علمی فلسفے سمجھ میں نہیں آتے، کتاب پڑھ کے استاد کی زیارت کر کے بہت سارے مسئلے حل۔ جی تو استاد ضروری ہے تاکہ اپنے وجود کی نورانی شعاؤں سے وہ شعائیں جو کتاب کے اندر موجود ہیں وہ آپ کے ذہن اور آپ کے قلب میں اتار دے۔ ایسے استاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نورانیت بھی اس کے قلب میں ہو، اس کا قلب بھی خود نور سے معمور ہو۔ پس یہ نور میں طاقت ہے کہ جہالتوں اور ظلمتوں کو دور کرے اور آپ کی روحوں کو پاک کر دے۔ ان روحوں پہ اثر انداز قرآن کب ہوگا؟ قرآن کریم کی نورانی تعلیمات کب انسان اس کو قبول کرے گا؟ ایک درمیان میں میڈیم کی ضرورت ہے، ایک ایسے واسطے کی ضرورت ہے جو واسطہ کیا کرے؟ قرآن کریم کی نورانی تعلیمات کو ان دلوں اور ان افکار میں جہاں نور موجود نہیں ہے پہلے تو ان کو صاف کرے، پہلے ان کو طاہر و مطہر کرے۔ یہ مطہر قرآن ہے، طاہر اہل بیت ہیں، مطہر قرآن پاک ہے، اہل بیت پاکیزگی عطا کرنے والے ہیں۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ لہذا اللہ نے کتاب بھیج دی تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں۔ زمین پہ کون سا قانون ہو؟ وہ قانون جس میں انسان اپنی اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ اللہ نے انسان کو کیا دیا؟ 2 طرح کی نعمتیں دی ہیں، ایک وہ نعمتیں جو نظر آتی ہیں اور ایک وہ نعمتیں جو نظر میں نہیں آتی۔ جو نظر آتی ہیں وہ تو سب کے پاس ہیں، پروردگار نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، بہت ساری چیزیں دی ہیں، بلکہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر گننا چاہو تو تم گن سکتے ہو؟ یو آر unable to count، تم گن بھی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ، امام صادق یعنی عالم صادق، امام صادق کا معنی عالم صادق یعنی قرآن صادق یعنی کلام صادق الہی۔ امام صادق جب چیز سے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ صداقتوں کا سلسلہ ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ انسان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ انسان کیا ہے؟ انسان کے وجود میں الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسان معادن ہیں، مائنز ہیں۔ مائنز تو آپ سمجھتے ہیں نا، مائنز کیا ہوتی ہیں؟ آپ تو اس خطے میں رہتے ہیں نا، کوئلے کی مائنز بھی ہوتی ہیں، کانے، ٹھیک ہے نا جی، سونے کی مائنز بھی ہوتی ہیں، چاندی کی مائنز ہیں، نمک کی مائنز ہیں، اسی طرح ہیرے جواہرات کی مائنز ہیں، اسی طرح پانی کے سورسز، مائنز مطلب ہے سورسز، ٹھیک ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ انسان کانے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ جو بہت سارے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں ان میں کوئی سونے کی کان ہے، اس میں کوئی چاندی کی کان ہے، اس میں کوئی ہیرے کی کان ہے، اس میں کوئی پانی کی کان ہے،
اور ایک کان کا دوسری کان سے رابطہ جب تک نہ ہو تب تک انسان اس معاشرے اس زمین کو خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ یہ کانیں آپس میں ملیں گی تو نتیجے میں آپ موبائل بھی بنا سکتے ہیں، آپ بلڈنگیں بھی کھڑی کر سکتے ہیں، آپ یہ جو مختلف چیزیں بناتے ہیں، کوئی چیز بھی اس وقت حسین بن کے آئے گی جب ان ساری کانوں کو پہلے کشف کیا جائے اور اس کے بعد ان کو آپس میں خوبصورت طریقے سے جوڑ دیا جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا پہلے کشف کرنا ضروری ہے کہ میرے وجود کے اندر کون سی کان موجود ہے۔ جی پہلے مجھے معلوم ہو کہ اللہ نے میرے وجود میں کیا صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اب یہ صلاحیت ممکن ہے کسی میں ایک ہوں، کسی میں دو ہوں، ہر ایک انسان کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، کسی کو عربی اچھی آتی ہے، کسی کو انگلش اچھی آتی ہے، کسی کو پنجابی اچھی آتی ہے، کہ کوئی علم فلکیات کا ماہر ہے، کوئی علم نباتات کا ماہر ہے، کوئی زمینی علوم کا ماہر ہے، کوئی آسمانی علوم کا ماہر ہے۔ پس یہ جب ساری مہارتیں اکٹھی ہو جائیں تو کیا ضرورت ہے؟ کسی ایسے راہبر کی ضرورت ہے کہ جو تم میں سے شناخت کرے کہ تم میں سونے کی کان کون سی ہے، چاندی کی کان کون سی ہے۔ یہ اس راہبر کی ذمہ داری ہے ان کانوں کو اکٹھا کر کے، جب اکٹھا کرے تو ان میں سے کسی کو حبیب ابن مظاہر بنا دے، کسی کو عمار یاسر بنا دے، کسی کو ابو ذر بنا دے۔ اور آج کے زمانے میں ان کانوں کی ضرورت ہے تاکہ معلوم ہو کہ امام صادق کے ماننے والے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ کیسے معاشرہ بنے گا؟ کون سا معاشرہ؟ علی والا معاشرہ۔ کون سا معاشرہ؟ نبی والا معاشرہ۔ کون سا معاشرہ؟ قرآن والا معاشرہ۔ اور جب کہتے ہیں نا قرآن والا معاشرہ، نبی والا، علی والا معاشرہ، کوئی فرق نہیں۔ نبی کہیں تو بھی علی مراد ہیں، علی کہیں تو بھی نبی مراد، اور نبی کہیں تو قرآن مراد ہے، قرآن کہیں تو علی ولی مراد ہے، علی ولی کہیں تو حسن حسین مراد ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں ایک بات معروف ہے، علماء بیان فرماتے ہیں، یفسر بعضہ بعضا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، ایک صلوات اللہ فرمائیں۔ میں شاید پہنچا سکوں اس بات کو۔ قرآن کریم میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو خود قرآن سے پوچھیں، جواب دے گا۔ قرآن کریم میں اگر ایک بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی دوسری جگہ پر اس نے جواب دیا ہے۔ پس قرآن جو کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی، البتہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہر ایک کے لیے میسر نہیں ہے کہ ہر کوئی قرآن سے پوچھے، قرآن اس کے سوال کا جواب دے۔ میں روایت پہلے پڑھ چکا ہوں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کر چکے، فرمایا استنطقوہ، اس قرآن سے کلام کرو، اس قرآن سے گفتگو کرو۔ اس کا مطلب ہے گفتگو کس سے کرتے ہیں؟ مردہ سے، زندہ سے؟ تو قرآن زندہ ہے، اس سے گفتگو کرو۔ علی فرماتے ہیں قرآن زندہ ہے، اس سے گفتگو کرو، اور قرآن حی و قیوم ہے اس لیے کہ اسی کا نمائندہ ہے جو حی قیوم۔ علی فرماتے ہیں قرآن سے گفتگو کرو، وَلَن يَنْتِقُوهُ، تم اس سے گفتگو یوں تم نہیں کر سکتے۔ مولا پھر کیا کرے؟ قرآن ہے اللہ کی زندہ کتاب، تو زندہ ہی زندہ سے گفتگو کر سکتے۔ جو زندہ ہوگا تو قرآن سے گفتگو کرے گا۔ فرمایا تم گفتگو کرو، وَلَن يَنْتِقُوهُ،
تم گفتگو نہیں کر سکتے، ولیکن اخبرکم، یہ علی ہے جو بیان کرے گا قرآن سے کیسے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، تو اہل بیت نے اصول بیان کر دیا، جب قرآن کی بارگاہ میں جاؤ تو گفتگو کیسے کرو، ورنہ دنیا کو معلوم نہ ہوتا کہ قرآن اپنی تفسیر خود کیسے کرتا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ 14 کے 14 قرآن ناطق ہیں۔ میں نے کہا کسی ایک کا ذکر کریں تو سارے ہی مراد ہیں۔ جب کہیں نا علی ولی اللہ تو اس کا معنی کیا ہے؟ فاطمہ ولیۃ اللہ۔ علی ولی اللہ کہیں تو حسن ولی اللہ۔ علی ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ حسین ولی اللہ۔ علی ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ تا آخر مہدی ولی اللہ۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اسی طرح اگر پیغمبر کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، فرض کیا، تو ان میں سے دیکھو کہ یہاں پہ کسی ایک اور دوسرے معصوم، جس طرح قرآن کی ایک آیت قرآن سے سوال کریں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ رجوع کریں، قرآن اپنی آیتوں کی خود تفسیر کرتا ہے۔ بس یہ 14 ایسے ہیں، کسی ایک کی سیرت سمجھ نہ آئے باقی کو دیکھ لو تمہیں سیرت سمجھ میں آ جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو وہ سیدھا راستہ جو انسان کو وہاں تک لے جائے، جو منزل کون سی ہے؟ ایبسولوٹ منزل ہے۔ ایبسولوٹ منزل کا معنی ہے اللہ کی طرف انسان نے جانا ہے۔ اللہ تک پہنچانے کے لیے ایسا وسیلہ چاہیے جو اللہ تک رسائی رکھتا ہو، جو زمین سے آپ کو اللہ تک لے جاتا ہو۔ یہ 14 کے 14 ایسے وسیلے ہیں، ایسا صراط مستقیم ہے جو انسان کو اس منزل تک لے جا سکتا ہے۔ اس لیے پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کیا ارشاد فرمایا؟ لوگو انا صراط اللہ المستقیم، میں محمد صراط مستقیم